شکریہ. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو سارا صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر سے سیاسی جنگ لڑی جا رہی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو بنی اور جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف نے قربانی دی، پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے گلے لگا لیا، اور پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کو ایک بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہے. آپ اپنی آپسی غلطیاں بھی ہیں، اس کے اندر ہم شکایات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن 100% تو کچھ درست ہوتے ہی نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں 60-70% بھی ہو تو بہت بڑا کمال ہوتا ہے. دنیا کی میں مثال دے رہا ہوں، بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت میں ڈیفالٹ کی صورتحال سے باہر نکالا. ہمیں 1 سال سے زائد نظر آ گیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، آئی ایم ایف کی قسط نہیں آ رہی، آئی ایم ایف کی طرف سے پابندی ہیں. اس کے علاوہ دیگر کئی جگہوں سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں. مثلا کچھ پی ٹی آئی کے جو مہربان ہیں ان کی آڈیو بھی لیکس ہوتی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو یہ میسیجز دے رہے ہیں کہ جو پنجاب اور کے پی ہے وہ ہمارے اس فیڈرل کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا آپ قسط نہ دیں. تو یہ دو اگر آڈیوز لیک ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوششیں چھوڑ دی ہیں یا ان کے رابطے ختم ہو گئے ہیں، یہ تو پکڑی گئی تھی. سر ان کے چینل اسی طریقے سے ہیں. اگر آپ دیکھیں آر ایس ایس کے ساتھ جو پی ٹی آئی مل کے اس وقت میں کام کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو میں جو ایکسٹرا بات کرنا چاہوں گا، بلکہ اس کے اوپر میں جو ہے نا وائس آف پالیٹکس جو چینل ہے اس کے اوپر میں کل اور پرسوں میں ہو سکتا ہے کہ آج رات بھی ہو سکا تو میں کچھ ولاگز کروں گا. جیسے کہ میں نے پچھلے 2 دنوں میں ولاگز کیے ہیں جس میں ہم نے پاکستان کے اندر پوشیدہ جنگ کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف کس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، تمام جو ہے نا چیزیں تاریخی حوالوں سے بیان کی ہیں. تو وائس آف پالیٹکس جو ہے 4701، اس کو آپ جو ہے نا ضرور سبسکرائب کریں. میں لنک بھی جو ہے نا شیئر کرنے لگا ہوں، اور آپ لنک لیو شیئر کو کر بھی دیں. جو ہے نا وہ کریں، جی سبسکرائب بالکل. کریں. اچھا، میں ابھی یہ اس وقت بتاتا ہوں 2 بڑے ٹارگٹس ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اور آر ایس ایس کے، یعنی کہ انڈیا اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. کوئی اگر اس میں شک اور شبے کے اندر ہے نا کہ عمران خان کوئی پاکستانی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر ہونا چاہیے، یہ پاکستان دشمن ہے. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر ہے. اس کا جو مقصد ہے یہاں پر رہ کر انتشار ہے. جس وقت میں یہ وزیر اعظم تھا تو میں کچھ معلومات کی بنیاد پہ یہ کہتا تھا یہ اس کا قطعی طور پہ ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم بنے، اور نہ آج ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا مقصد ہے انتشار رکھنا پاکستان کے اندر، برباد کرنا، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی قائم نہ ہونے دینا. جو خطرے ہیں دیکھیں اس وقت میں ہمیں جو مستقبل قریب کے اندر نظر آ رہے ہیں، ایک جان لیوا حملے ہو رہے ہیں مریم نواز کے اوپر کہ کسی طریقے سے یہ پاور کے اندر نہ آ جائے. یہ بہت بلنٹ کھیلتی ہے اور بہت جو ہے نا سامنے والے کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتی ہے، ماں سوائے چند غلطیوں کے جس کو ہم شکایات بھی کرتے ہیں کہ یہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی سیاست کو بچایا ہے نا اور پاکستان کو بچایا تو وہ مریم نواز شریف کی ایگریونس نے بچایا. اگر میاں محمد نواز شریف کو پاکستان سے سیولی باہر نکالا ہے تو وہ مریم نواز شریف نے نکالا ہے. اگر شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ تک لانے کے اندر کوئی کردار ہے اور ان کو کیسوں سے جان چھڑائی ہے تو وہ مریم نواز شریف کی ایگریونس نے بچائی ہے. اور سیکنڈلی اس وقت میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے ڈر نظر آ رہا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ سے کسی جج کو جو ہم خیال گروہ ہے اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم مجھے نکال کے باہر کریں گے. انہوں نے اتنی موٹی موٹی رقمیں کمائی ہوئی ہیں کہ ان کو یہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ کی جو نا مہینے کی پرواہ نہیں ہے. ان کے تو بچوں کے خرچے سامنے نظر آتے ہیں کہ 50-60 لاکھ روپے کے خرچے ہیں، تو باقی کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ پینشن کے اوپر انحصار نہیں کر رہے. یہ بات قاضی صاحب سے ڈر یہ ہے کہ قاضی صاحب اس چکر میں ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کے پاس ایک پورا پلان ترتیب دیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جوڈیشل سسٹم چلانا ہے، اس کو آن لائن کیسے کرنا ہے، ایک جو ترتیب کے ساتھ کیسز لگنے چاہیے وہ کیسے لگنے چاہیے، اس کی پاور میں کس طرح سے اضافہ ہونی چاہیے. چیف جسٹس کی پاور میں نہیں بلکہ انصاف کو دینے والی کورٹ کی پاور میں کیسے اضافہ ہونا چاہیے. اور غریب اور درمیانہ اور امیر سب ایک جو ہے نا قطار کے اندر لگے ہوئے ہوں، وہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس تھریشر کے اندر آ گئے تو سب کا صفایا ہو جائے گا.
تو وہ اس پلان کو ترتیب دے ہوئے ہیں کہ ہر عدالت جو ہے نا آن لائن ہو, ایک شخص کا وکیل جا کے لڑ رہا ہے تو وہ اپنا جو ہے نا چینل وہ دیکھ رہا ہو کہ اچھا یہ میرا کیس لگا ہوا ہے اور سب کا کیس کیوں نہ سنے, اور سب انصاف ہوگا تکلیف تو کیا ہے. ملک اگر تم نے ترقی 2 کرے گا. نمبریاں نہیں کرنی تو تمہیں آن لائن جانے میں تکلیف کیا ہے. جب کالے چٹے یہ بندیال کوٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جس ڈھیڑ پنے کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا خاتمہ ہونا چاہیے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اس وقت میں بالکل واضح طور پہ میں یہ بتاؤں, میں نے پچھلے ماہ جو ہے نا یہ بالکل واضح طور پہ ٹویٹس کی, میسیجز دیے, بتایا کہ 6 اپریل جو ہے نا فیلڈنگ لگی ہوئی ہے. اب یہ میں سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو میں بتا رہا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ شور مچانے سے یا دیگر لوگوں نے جو شور مچایا تو یہ معاملہ بچ گیا. سر وہ جان لینے کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں یہ بھی جو ہے نا سوال جو ہے نا خان صاحب کی طرف بھی لینا چاہوں گا کہ جس میں بالکل طریقے لاسٹ سے ایک مریم خان صاحب نواز سے پہ اٹیمپٹ سوال ہوا ہے, کروں گا, اس کو ہم کلوز کریں گے کیونکہ پروگرام کافی جی لمبا ہو ٹھیک ہے. گیا ہے. مجھے وہ ہاں, اور میسیجز بھی دوسرا آ رہے یہ ہیں. ہے کہ میں جو ہے نا جو وائس آف پالیٹکس ہے اس کا میں لنک بھی جو ہے نا ابھی ایس ایم ٹی کے اوپر بھی ڈالنے لگا ہوں. یہ بھی میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے کہ یہ جو زہر دیا جاتا ہے اس کا میتھڈ کیا ہوتا ہے, اس کو کس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ بہت جو ہے نا اس کی کچھ معلومات ہے میری جو کہ سامنے آنا کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل جو ہے نا ولاگ دوں گا, تو آپ ضرور جو ہے نا سبسکرائب کریں, باقی دیکھتے ہیں. اوور ٹو یو سر. خان صاحب لاسٹ میں ایک بڑا اہم سوال ہے, اس پر آپ کائنڈلی کمنٹ کر دیں, آپ کا بھی آخری کمنٹ لے لیتے ہیں, دین اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. یہ مردان میں ایک واقعہ ہوا بلاسفیمی کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر لنچ کیا گیا, اس کے بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا. یہ عمران خان کے جلسوں کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں, بڑے آپ نے بھی بات کی کہ علماء بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, پھر بہت سارے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بچے نے جو بات کی تھی, ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ والدین والی بات جو کی تھی, کہ ایک والدین وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اور دوسرے یہ عمران خان کے جو والدین یہ نعوذ باللہ, یہ مطلب یہ بات کی انہوں نے. بیچ میں صحابہ کرام, بیچ میں جو اہل بیت کے لوگ ہیں, تمام تر لوگوں کو اس نے جو ہے نا وہ بائی پاس کرتے ہوئے یہ خان صاحب کے اوپر, مطلب دیکھیں ذرا بات کہاں سے شروع ہوئی بات اور ختم کہاں پر ہوئی آگے. یہ ظاہر سی بات ہے بچے کے منہ میں بات کسی نے ڈالی ہوگی, پھر اس کا آپ نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا آپ نے, مردان کے اندر جو بات بندہ بھی قتل ہو گیا. یہ کس مائنڈ سیٹ کے تھرو ہو رہا ہے, اور یہ پراپرلی کوئی مطلب چیز, اس پہ لاسٹ کمنٹ کیونکہ ایک واقعہ مردان والا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی بات کریں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو لنک کرنا ضروری تھا ان چیزوں کا آپس میں, کہ وہاں پہ بھی ایک بلاسفیمی والی معاملات ہی چل رہے ہیں وہاں پر. کل کو کہ عمران خان صاحب کو بھی اڑا دے اسی معاملے کے اوپر کہ بھائی اس شخص نے بھی تو بہت ساری توہین مذہب چیزیں بولی ہیں اور وہ کروائی ہیں, تو لوگ کہیں گے کہ وہ بھی پتہ لگا فیصل نصیر بھی ڈال دے بعد میں, خود بعد میں کاروائیاں ڈال کے اپنے جلسوں کے اندر اس طرح کی جلسے میں کاروائیاں ڈال کے بعد بھی فیصل نصیر نے مروا دیا. یار تو کام اس طرح کے ڈال رہے ہو تم, آ کے گفتگو دیکھو اپنی تم جلسوں کے اندر, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ بڑا افسوسناک واقعہ, اور اس میں اسی علاقے میں مشال خان نامی ایک نوجوان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ایک واردات اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی, جبکہ وہاں پر معاملہ کچھ اور تھا سیاسی, وہ بھی سیاسی تھا, اس میں بھی جماعت اسلامی کے لوگ انوالو تھے. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے معاملہ. عمران خان کی ریلی میں موجود تھا یہ شخص. جی سر, یہ بالکل یہ بھی موجود تھا, اور اس کے علاوہ